الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو یہ جہد ہے اور یہ محنت ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے دو لفظوں میں ارشاد فرمایا جو پوری جہد کا اور دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے. فرمایا کہ جمیع احیاء ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب کو زندہ کرنا، احکامات کو، اوامر کو، نواہی کو، سنن کو، مستحبات کو، پورا دین زندہ کرنا. دین زندگیوں کے اندر کیسے آئے، تمام معاشروں کو دین کیسے ملے، ہر طبقے کو، معاشرے کے ہر طبقے کو دین کس طرح ملے، اس کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. مقاصد نبوت میں جو شخص لگا ہوا ہے وہ احیاء دین کے کام میں لگا ہوا ہے. مقاصد نبوت ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اپنی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. 4 بنیادی باتیں مقاصد نبوت میں سے ہیں. ان مقاصد نبوت میں لگنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام شعبوں کا دین زندہ فرمائیں گے. لیکن ان مقاصد میں آدمی خاص محرک کے ساتھ لگے، جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر محرک ایک موجود تھا کہ دین کے اوپر اپنی جانی، مالی اور تمام صلاحیتیں لگانے کا. اگر وہ محرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت کام دیں گے. اور وہ محرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. حضرت مولانا عمر پالپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ حضرات نے اگر بیانات سنے ہوں تو مولانا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک شعر سنایا کرتے تھے جو ان کے غم کی عکاسی کرتا تھا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی باتیں مبالغہ پر مبنی نہیں ہیں. ان کا شعر ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، کہ ہمارے اوپر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ غم اور یہ حالات دنوں پر آتے تو وہ رات ہو جاتے. تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بڑی تکلیف گزری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ایسی تھی کہ جیسے بکریاں تاریک رات میں، رات کی تاریکی میں، سخت اندھیری میں اور بارش کے موسم میں، سخت سردی میں اپنے باڑے سے باہر رہ گئی ہوں بغیر کسی چرواہے کے اور نگران کے. جو ان کی کیفیت تھی یہ ہماری کیفیت تھی.
دل کی اندر کی دکھ کی کیفیت یا بے آسرا ہونے کی کیفیت تو انسان زبان سے کیسے ظاہر کرے، وہ خاص ایک کیفیت کو بیان کیا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں وصال فرمانے سے کچھ وقت پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تشکیل فرما چکے تھے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی ان کو روانہ فرمایا، اور پھر مدعیان دعوی نبوت کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سے مدینہ المنورہ کی جمعیت افراد بہت کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوتی ہی قبائل عرب میں ارتداد ہوا اور کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی جماعت کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو انتہائی صاحب رائے تھے، کہ اس وقت لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ وقت اگر ہم نے لشکر کو روانہ کر دیا تو مدینہ المنورہ میں جمعیت نہیں رہے گی اور افراد نہیں رہیں گے، جس کی سبب سے خطرہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے یا اندر سے منافقین شورش کریں تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس سے حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائیں۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے بات کی، اور ان کے الفاظ ہیں الف الناس وارفق بہم، آپ کچھ نرمی کریں ان کے حق میں۔ یہ جو اس کے جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تاریخ کا حصہ بھی ہے اور ہم سب کی تربیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین کی محنت کا کام ہم جو بھی مقاصد نبوت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ نے لگنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے پیچھے ایک محرک ہے، وہ محرک ہوگا اللہ بہت کام لے لیں گے، اور وہ محرک ہے کہ دین کے اوپر سب کچھ لگانے کا جذبہ۔ تو جب انہوں نے سفارش کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، آپ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں بزدل ہو گئے۔ پھر فرمایا لو منعونی عقالا لجاہدتہم، اگر وہ جو مجھے ایک رسی دیتے تھے زکوٰۃ میں، وہ جو لوگ رسی دیا کرتے تھے، اگر اس رسی کو بھی روک دیں تو لجاہدتہم علیہ، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ رسی کا وہ ٹکڑا جس کے ذریعے سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ دین کی اتنی کمی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی کمی کو بھی ہم نہیں گوارا کرتے، اتنی صلابت، اتنی مضبوطی، حالات ظاہراً مایوسی والے تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر ایسے جملے اللہ نے ان کی زبانوں سے نکلوائے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر اللہ نے ایک نئی روح پھونک دی، اور ہمیں اس جذبے کی آج میں ہر دور میں ضرورت ہے ہمیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، کہ وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی آئے میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ اس جملے کا حقیقی ترجمہ نہیں ہو سکتا، ان کے اندر کے جذبات کہ اللہ کا لائے ہوئے دین میرے ہوتے ہوئے اس میں کمی آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ محرک تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کام لیا، اور پھر جس شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لگایا ہے مقاصد نبوت میں، اس میں ایک اندر سے فکر مندی بھی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ الحمدللہ آپ سب حضرات ایک لائن کے اندر، ایک شعبے کے اندر موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے فکر مند ہونا۔
ایک ہے روٹین کا طریقہ اور ایک رواج میں آگے چیز اور نظم کے اندر آگے ہم چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دین کے کام کا شعبہ ہمیں دیا کہ ہمیں نسل انسانی کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے چنا اور ابتدائی تربیت کے لیے چنا، اور جس کے اوپر ساری عمارت تعمیر ہو جائے گی. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا بچہ بچپن میں بہرا تھا. 5 یا 7 ماہ گزرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ بچہ سنتا نہیں ہے. انہوں نے علاج کروایا، آلہ لگوایا، آپریشن کر کے وہ چپ اندر لگا دیتے ہیں. آج کل بہرا پن کا علاج آ گیا. اب بچہ سن رہا ہے لیکن بچہ بول نہیں پا رہا. اور وہ جو ایک وقت تھا پیدائش سے لے کے 5-6 مہینے کی عمر میں سیکھنے کا، وہ جو وقت بچہ سیکھ رہا تھا سن کر، اس وقت کا کوئی بدل نہیں ہے. سالوں سال اس پر محنت کرنی پڑے گی. اس کو وہ سن رہا ہے لیکن سکھا رہے ہیں بابا 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 کہو والد صاحب کو، ماما بابا، پریکٹس کرا رہے ہیں. وہ سن رہا ہے، سیکھ نہیں پا رہا. اس وقت کا کوئی بداوا نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. سالوں لگیں گے اس کو سکھانے کے لیے، سالوں، لیکن وہ چیز نہیں پیدا ہوگی اگرچہ وہ بچہ سننے لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چھوٹے سے بچے ہمیں دیے 6 سال کی عمر سے، کہ جس سے پوری عمارت تعمیر ہوگی. اس پر اللہ پاک نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا، لیکن اس میں فکر مندی محرک ہے. اس سے اللہ پاک بڑا کام لیں گے. فکر مند ہونا، بے چین ہونا. زیادہ دعائیں نہیں مانگ رہا، صرف بے چین اور فکر مند ہے تو اللہ پاک کتنا کام لے لیں گے. عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمام محدثین نے اذان کے باب میں لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. بعض لوگوں نے رائے دی کہ نصب الرأیا، جھنڈا نصب کر دی جائے، نماز کے وقت لوگ اس کو دیکھ کر نماز کے واسطے آ جائے کریں. آپ نے پسند نہیں فرمایا. کسی نے رائے دی کہ یہود کی طرح بھونپو بجایا جائے تو لوگ اس کو سن کر نماز کے واسطے آ جائیں. آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، لم يعجبہ. پھر کسی نے رائے دی کہ نصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے، لم يعجبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی دیکھ کر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَهُوَ مُهْتَمٌ لِهَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی کو دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئے. بس وہ فکر مند ہوئے ہی نہیں، اللہ کی مدد آئی نہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی مطالعہ فرما سکتے تھے، اور ہوا بھی ایسے، وحی بھی آئی تھی. تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور خود فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا تو میں نے 2 آدمی کو دیکھا ناقوس اٹھائے جا رہے. میں نے کہا یہ ناقوس مجھے دے دیں، ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اچھی چیز نہ بتلائے. تو انہوں نے اذان کے کلمات بتلائے، اللہ اکبر الی آخری. عبداللہ بن زید اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ کلمات سنائے. آپ نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سناؤ، وہ اذان اونچی آواز سے دیں. وَهُوَ مُهْتَمٌ لِهَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غیر معمولی فکر مندی کی وجہ سے فکر مند ہو گئے، اللہ پاک نے بہت بڑا کام لے لیا. اس لیے دین کی محنت کے بارے میں، مقاصد نبوت کے بارے میں ہم فکر مند رہیں، بے چین رہیں. اللہ جل شانہ ہم سے کام لیں گے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ساری دعوت سے مقصود جمیع احیاء ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا کام ہے کہ معلم الخیر کے لیے مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں. معمولی محنت نہیں ہے، بہت بڑا کام. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. تو الحمدللہ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے اندر یہ محرک زندہ رہے، تاکہ گرم جذبوں سے ہم کام کریں، ٹھنڈے جذبوں سے نہیں، گرم جذبوں کے ساتھ ہم کام کریں. اور رمضان کے مہینے میں یہ ہمارے اپنے بننے کا، ہمارے اپنے سنورنے کا مہینہ ہے.
جس میں ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہے، اپنی ذات کو بھی آگے کرنا ہے، تقوی کے اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہوں، شکر گزاری کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک ہدایت میں ترقی عطا فرمائیں گے اس میں ترقی کر رہے ہوں۔ جب اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ اتنی ہمت اور حوصلہ اللہ پاک نے ہم سب کو دے دیا کہ ہماری وہ چیزیں جو ہماری حیات کا ذریعہ ہیں، پانی اور کھانا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اتنی ہمت اور حوصلہ ہر ایک کو دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے بڑی استعداد انسانوں میں رکھی ہیں، دین کے لیے بڑے بڑے جذبے قربان کر سکتا ہے یہ انسان۔ اس لیے اس کیفیت اور کو بڑھانے کی ضرورت، اور اس کیفیت کا بڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ شغف ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خروج بھی کیا جائے۔ اس مہینے کے اندر ہماری محنت بڑھنی چاہیے۔ ہم اپنے بڑوں کو جو دیکھا ہے، اس مہینے میں ان کی محنت، ان کے کام بڑھ جاتے تھے، اصلاح کے بھی، تربیت کے بھی، تعلیم کے بھی۔ ہم کہتے ہیں ہماری تعلیم بھی موقوف، چھٹیاں ہو گئی، نہیں، اس مہینے میں ہمارے کام بڑھنے چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی عمومی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ مجمع مساجد کی طرف رخ کر رہا ہے۔ عمومی لوگ مساجد پر چل کے آ رہے ہیں جو ہمارے گشت سے، ہماری تعلیم سے، ہماری دعوت سے نہیں آ پاتے۔ اس لیے اس عمومی مجمع کے لیے دین کی محنت میں اپنے آپ کو ضرور لگایا جائے۔ چند بول انشاءاللہ اب نفع مند ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے بھی نکلنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا ہمیں، اس کا بھی ارادہ فرماتے ہیں انشاءاللہ، اور فرما رہے تھے کہ کچھ کتابیں مطالعے کے واسطے جو دی گئی ہیں ان کا بھی مطالعہ رہے۔ تو میں بات شروع میں جو عرض کی تھی دوبارہ دہراؤں گا کہ اصل میں محرک چاہیے پیچھے، دین کے لیے قربان کرنا، اپنے آپ کو، اپنے جذبے قربان کرنا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنی محنت کو لگانا، دین زندہ ہو جائے، اور اس کا راستہ مقاصد نبوت میں مشغول ہونا، مقاصد نبوت میں لگنا، اور اللہ پاک نے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما دی ہے الحمدللہ۔ بس اس میں اللہ پاک ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔